بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ای میل عبدالمصور بھائی ممبئی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے حالات میں قربانی کیسے کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ یہی سوال کر رہے ہیں، کووڈ-19 کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے ابھی قربانی کرنے دیں گی نہیں کرنے دیں گی، حالات کیسے رہیں گے، تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، ان کا سوال یہی ہے۔ اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جو خصی بکرا ہوتا ہے اس کی قربانی کرنا افضل ہے یا نہیں۔ عبدالمصور بھائی، ہمارا ملک بہت بڑا ہے، ملک کے کچھ حصوں میں سخت لاک ڈاؤن ہے اور بہت سارے حصوں کے اندر جو ہے ابھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ وہاں پہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا لاک ڈاؤن مہاراشٹرا میں سخت ہے، جتنا لاک ڈاؤن ممبئی کے اندر سخت ہے۔ ایسی حالت کے اندر اب قربانی تو کرنا ہے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، وہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے، وہ اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ سارے حالات کے مد نظر ہر وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ تو اس کے لیے جب قربانی واجب ہے تو ہر حالت کے اندر قربانی کرنا ہے، قربانی کو آپ فوت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اب جب ہم ایسے حالات میں ہیں کہ ہمارے لیے اپنی قربانی کرنا اگر مشکل ہو رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے، تو اس کا ایک دم آسان اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ ملک کے وہ علاقے جہاں پہ ابھی بھی چھوٹ ہے، جہاں پہ ابھی بھی پوری طرح سے ہر چیز اوپن ہے، ان علاقوں کے اندر آپ کسی کو وکیل بنا کر اپنی قربانی کرا سکتے ہو۔ کسی کو بھی، آپ کے کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے کوئی جان پہچان والے ہیں، آپ کے تعلقات والے ہیں، آپ ان کو وکیل بنائیے، بھائی میرے 2 حصے ہیں، 5 حصے ہیں، 7 حصے ہیں، یہ میری طرف سے آپ پورا جانور خرید لو اور اس کو جو ہے یہ نام کے 7 حصے ہیں، آپ قربانی کر کے گوشت وہاں لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آپ کو تو اپنا واجب ادا کرنا ہے، تو آپ کے ذمے سے قربانی تو آپ کی ادا ہو گئی۔ اب جب قربانی آپ کے ذمے سے آپ کی ادا ہو گئی، بھلے گوشت وہاں پہ غربا کے اندر تقسیم ہوا ہو، لیکن اب آپ کے ذمے جو ہے قربانی باقی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی اگر مان لو آپ کو کوئی جو ہے کیا کہیں گے اسے، تعلقات والا، جان پہچان والا رشتہ دار نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہمارے آج کے زمانے میں بہت سارے مدارس ایسے ہیں جن مدرسوں نے یہ ترتیب نکالی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم وکیل بنتے ہیں آپ کی قربانی کے، ہم وکیل۔ تو ایسے جو مدارس ہیں، آپ پہلے اطمینان کر لیجئے کہ جو مدرسوں نے اس طریقے سے ترتیب نکالی ہوئی ہے، ان میں سے قابل اعتماد، قابل بھروسہ وہ کون سا ادارہ ہے، کون سا مدرسہ ہے جن کے یہاں پہ جو ہے پورے اہتمام سے قربانی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اطمینان ہے، بالکل آپ اس مدرسے کا جو حصے آج کل مدرسے والے دے رہے ہیں، بالکل آپ لے سکتے ہیں اور ان کو بھی آپ وکیل بنا سکتے ہیں، بھئی آپ ہمارے حصے کے جو ہے وکیل بنیے۔ کیونکہ میرے علم میں جہاں تک ہے، بہت سارے مدارس جو ہے ان کی ترتیب ہوتی ہے کہ ان مدارس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، اس تعلقات کی بنیاد پر ملک کی ایسی ریاستوں میں، ایسے صوبوں میں، ایسے علاقوں میں ان کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے جہاں پر قربانی کرنے میں پوری چھوٹ ہے، جہاں پر کسی بھی قسم کا جانور ذبح کر سکتے ہیں، جانور کے ذبح کرنے میں بھی وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو ایسے مدارس ان علاقوں کے اندر قربانیاں کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں۔ تو قربانی آپ کے ذمے جو واجب ہے وہ بالکل ادا ہو جائے گی۔ اور رہا آپ کا دوسرا مسئلہ خصی بکرے کے بارے میں، تو میں نے اس کی بھی تحقیق کیا ہوں کتاب کے اندر۔ حدیث سے صرف اتنا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی قربانی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی قربانی کرنا افضل ہے یہ مجھے نہیں ملا، صرف قربانی کی تھی، اور عام بکروں کی بھی قربانیاں کی تھی۔ تو اس کے اعتبار سے اتنا کتابوں سے ثابت ہے کہ خصی بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ افضل ہے یہ مجھے ملا نہیں ہے، میں نے بہت ساری کتابوں میں دیکھا، یہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملا۔ تو اس کے لیے خصی بکرے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اور جو نارمل بکرے ہوتے ہیں
ان کی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، دونوں کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ان کی عمر 1 سال سے زیادہ ہونا چاہیے اور ان میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔